الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، فرمایا تھا نا کہ ان آیات سے اہل ایمان کو فائدہ مل جاتا ہے، نشانیاں ہیں ان کی ایمان قوی ہونے کی، اور جہاں تک کہ آپ پر اللہ کی فرمودات نازل ہوئی، اللہ کا کلام اتر گیا، قرآن کریم نازل ہو گیا، آپ کی بھی ایک ذمہ داری سامنے آ جاتی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ کی کتاب کی جو آیتیں آپ پر نازل ہو جاتی ہیں ان کو پڑھاؤ، لوگوں کو سامنے جا کر پڑھو، ابو جہل کے سامنے، ابو لہب کے سامنے، قریش کے سامنے، جزیرۃ العرب کے لوگوں کے سامنے، اور حج کے موسم پر عام وفود کے سامنے جا کر پڑھو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کر لیا، اہتمام کے ساتھ، وقت کے ساتھ، احکام و شرائط کے ساتھ، تمام اس کے تقاضوں کو پورا کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ نماز ایک طاقت ہے، اس کی بل بوتے پر آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہوں گی، اور یہ جو فحش و منکر جو آخرت کی تباہی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، نماز آپ کو ان سے روک لیتی ہے۔ بڑی بات ہے نا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر جاندار قسم کی نماز پڑھ لیتے ہو، جس طرح اگر آپ کے ساتھ سدایا ہوا ایک حقیقی شیر ہو تو دیکھو کون آپ کے سامنے کھڑے ہو سکتا ہے؟ کوئی بلی، چوہا، کتا، انسان، سارے نہیں گھبرائیں گے۔ اسی طرح اگر نماز میں طاقت ہو اور جاندار قسم کی نماز پڑھو گے تو یہ نماز آپ کو روکے گی عن الفحشاء، بیہودگی اور سبکی، بے حیائی سے، والمنکر اور ناشائستہ اور ناجائز کاموں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ سے جڑو گے، اس کو یاد کرو گے، اس کے احکامات پر چلو گے، اور اللہ کو یاد کرنے کا معنی پھر یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جب کہیں گے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر درود پڑھو گے، یہ آپ کو چپکا دیں گے، دین کے ساتھ لگائے رکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ کہو گے لا الہ الا اللہ اور وہاں سے حرام کھا رہے ہو، کھلا رہے ہو، ڈکیتیاں کر رہے ہو، شراب بیچ رہے ہو، حرام کر رہے ہو، لوگوں کے حقوق دبا رہے ہو، لا الہ الا اللہ اور گردنیں اڑا رہے ہو۔ ایسی باتیں تھوڑی قابل قبول ہیں اللہ کے پاس۔ اللہ کی ذکر سب سے بڑی بات ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو نا، آپ کی ہر عمل، چاہے کوئی ایسا عمل ہو کہ جو آپ سے پہلے کسی نے کیا بھی نہیں ہو، آپ کی ہر ایجاد، آپ کی ہر کارکردگی، واللہ یعلم، اللہ خوب جانتا ہے، اور جب خوب جانتا ہے، مکمل جانتا ہے، تو حساب بھی لکھ لیتا ہے، درج بھی کر لیتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے مطابق آپ کا فیصلہ ہوگا۔
کیا بات! تو اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے. اللہ یعلم ما تصنعون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا نا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کے رسول کے بعد اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے کلام کو پڑھے، پڑھائے، سیکھے، سکھائے، پھیلے، پھیلائے، لگے رہے اسی میں. اس کی دعوت ہی کو اپنی مشعل و مقصد زندگی بنا دے، پھر اس کا ایک اعزاز ہوگا اللہ کے دنیا میں. ملے گا اس کو بہت کچھ ملے گا. یہ بات نہیں ہوگی کہ پتہ نہیں یہاں بھی کچھ ملے گا، یعنی یہ سب کچھ آخرت میں ہوگا. یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا. ان لوگوں سے جا کر پوچھ لو جنہوں نے مقصد حیات بنا دی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں بھی دشمنان اسلام کے ذریعے سے بھی ملے گا. صرف وہ لوگ نہیں جو آپ کے مرید و مقتدی ہیں، وہ آپ کی خیر خبر گیری کریں گے، بات مانیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، بلکہ جو لوگ آپ سے ٹکراؤ کے راستے پر جانے والے ہیں وہ بھی سلیوٹ مارنے پر مجبور ہوں گے. اس لیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ذمہ داریاں امت میں منتقل ہو گئی. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ